ناظرین، ہمارے وہ شہداء جنہوں نے آج مادر وطن پر جان قربان کی ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ وادی تیرہ میں 4 شہادتیں ہوئی ہیں، 3 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ یقینی طور پر مادر وطن پر قربان ہونے والا ہر افسر، ہر جوان، ہر شہید ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اور ریاست پاکستان کا یہ عزم ہے کہ ان شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ ہم ان شہداء کو PNN کے پلیٹ فارم سے بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں ان معاملات کی طرف کہ جنہیں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ یقینی طور پر گزشتہ پروگرام میں جب ہم نے بات چیت کی تو اس وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، لیکن اب یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس معاملے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ایکٹیو ہے، اور اس وقت جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں منشور سے متعلق، بیانیے سے متعلق، ٹکٹ سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی ان میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے رہے کہ ہم میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، یعنی کہ پیپلز پارٹی، ان سے متعلق آج خبر آئی کہ رابطہ ہوا ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف کا، جس میں پاکستان آنے پر میاں محمد نواز شریف کو خوش آمدید کہا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جلد ملاقات کا بھی امکان ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد کل سابق وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گا، خالد مقبول صدیقی صاحب کی زیر صدارت۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے شکوے کرتے رہے، وہ اب کس طرح سے میل ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ راجہ ریاض صاحب والا کوئی سیم پیج ہے، قومی ڈائیلاگ ہے؟ یہ کیسے انیشیٹ ہو رہا ہے؟ کو ایگزسٹنس کا ہماری سیاسی جماعتوں کو کیسے خیال آیا، اور کس طرح سے اس سارے معاملے کو آگے لے کر چلیں گی ایک ایسے وقت میں کہ جب لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے کر رہی ہیں، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ ملک میں ایک چیلنج دہشت گردی کی صورت بھی موجود ہے جو اس لیول پلینگ فیلڈ کو متاثر کرتا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ کس حد تک متاثر کرے گا، اور اس سے نمٹنے کے لیے جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نگرانوں کا کہ انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، صاف، شفاف، غیر جانبدار الیکشن، اس میں کیسے میک شور کریں گے کہ یہ معاملہ اثر انداز نہ ہو؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی ڈپلائمنٹس کے لیے بات ہو رہی ہے، پنجاب سے متعلق، سندھ سے متعلق، بلوچستان سے متعلق، لیکن ایسے میں جو چیلنج ہے وہ کیسے اس سے لڑا جائے گا، اس سے نمٹا جائے گا، اور کیا تیاری ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ لاہور سے وزیر اعظم عوام منتخب نہیں کریں گے، اور اگر عوام منتخب نہیں کریں گے تو پھر میاں محمد نواز شریف صاحب ملک کے 4تھی بار وزیر اعظم کیسے ہوں گے، اور وہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ اب کیوں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں؟ وہیں ساتھ ہی ساتھ خبر یہ بھی آئی ہے کہ تحریک انصاف سے بھی رابطہ ہوگا نون لیگ کا، اور جو کو ایگزسٹنس کا معاملہ ہے، یعنی اس کو ایگزسٹنس کو اگر میں سادہ کر دوں آپ کے لیے تو مفاہمت ہوگی، ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں گی، گپ شپ کریں گی، اور پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے معاملات ڈسکس ہوں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ اس کا خواب تو ہم ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں، جو کہ ہمیں ابھی تک اس کی تعبیر نصیب نہیں ہوئی۔ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، نہیں ہوگی؟ لیول پلینگ فیلڈ کے کیا معاملات ہیں، اور یہ میل ملاقاتیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پینل میرے ساتھ موجود ہے، مجھے جوائن کر رہے ہیں اخندزادہ چٹان صاحب، پاکستان کی سے آپ کا تعلق ہے۔ اخندزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس کے علاوہ حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے بھی وقت کا، آپ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں ذرا اخندزادہ چٹان صاحب سے اس سارے معاملے کو شروع کرتا ہوں اور اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ اخندزادہ صاحب، یقینی طور پر میں نے اپنے ابتدائیے میں اس رابطے کی، جو کہ بہت خوش آئند ہے، ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو سننا بھی چاہیے، بیٹھنا بھی چاہیے۔ آپ تو خیر 16 ماہ ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں۔ یہ عارضی کوشش ہے، غیر فطری معاملہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھ کر اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور معاملات بڑے میچور ہو گئے ہیں، اب غلطیاں نہیں دہرائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو آج واقعہ ہوا ہے، یا اس سے پہلے میں وادی میں جو واقعہ ہوا، فسنی میں جو واقعہ ہوا، یا ڈیرہ اسماعیل خان میں جو واقعہ ہوا، ہم ان واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ان میں جو شہداء ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا، اور ان کو وارث صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پورا قوم اس کے ساتھ، اس کے غم میں ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ جہاں تک آپ نے رابطوں کا تعلق ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، اور سیاست سے اگر آپ ڈائیلاگ ختم کرے، بات چیت ختم کرے، پھر وہ جمہوریت تو نہیں رہتا ہے، پھر وہ سیاست تو نہیں رہتا ہے۔ تو ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن آپ نے جس ٹیلی فون کا ذکر کیا،
تو آج اس کا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ جب نواز شریف صاحب ملک میں آیا تھا تو زرداری صاحب نے اس کو ٹیلی فون کیا تھا اور اس کا حال احوال پوچھا تھا اور ان کو خوش آمدید کہا تھا. تو یہ آج کا فون نہیں ہے، یہ پرانا کسی کو خبر ملا ہے تو انہوں نے آج اس کو چلایا. لیکن بہرحال ہم سیاست میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، رول آف لا کے لیے اور آئین کے عمل درآمد کے لیے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہ کے کام کرے، ہر ادارے کو آئین نے جو کام سونپا ہے وہ کام کرے. اس کے لیے ہم کسی کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہے، کسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. تو سیاست میں تو بات چیت ہوتی رہتی ہیں اور آئندہ کے لیے جو حکومت بنے گا، ہمارے ملک کو جو مسائل ہے دو بڑے مسائل ہے. ایک ہمارا ہے دہشت گردی بدترین شکل میں واپس آ چکی ہے. ہر ہفتے ہمارے جو بلوچستان اور پنجاب میں دو خودکش دھماکے ہوتے ہیں. ہر روز ٹارگیٹ کے کلنگ ہو رہے ہیں جس میں ہمارے فورسز کے نوجوان، ہماری پولیس کے نوجوان، ہماری سیاسی ورکر، ہمارے قبائلی عمائدین شہید ہو رہے ہیں. دوسرا ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے. تو یہ نہ ایک پارٹی، نہ ایک جماعت، نہ ایک ادارہ اس پہ قابو نہیں پا سکتا ہے. آئندہ جس کا بھی حکومت بنے گا تو وہ سب کو اعتماد میں لے کے ہم سارے مل کے ایک پیج پہ آ کے پھر اس ملک کو ہم ان بحرانوں کے لیے سے نکال سکتے ہیں. اور آئندہ جو بھی حکومت بنے گا اس کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ معیشت کا ایک پالیسی لائے، اس پہ سب کو اعتماد میں لے لے. اور آئندہ جو بھی حکومتیں ہوں تو ہمارا جو بھی معیشت کا پالیسی ہو اس میں تسلسل ہو. حکومت چینج ہونے سے ہمارے معیشت کا جو تسلسل ہے وہ نہیں ٹوٹے، تب جا کے ہماری معیشت مضبوط ہوگا. تو ملک کے مفادات کے لیے تو وہ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے. ملک تو ہم ہے، ملک تو سیاست ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ملک کے مسائل کے لیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کے جن لوگوں نے ہمارے شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے، جنہوں نے میجر بٹی جیسے شہید کے تصویر کی توہین کیا ہے، جن لوگوں نے جناح کے گھر پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کے ان لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. ان لوگوں کو چھوڑ کے جو جمہوری لوگ ہیں، اور یقینی طور پر جمہوری قوتوں کو آپس میں رابطہ کرنا چاہیے اور یہ ہے بھی بڑا خوش آئند یقینی طور پر. اور امید کرتے ہیں کہ اس میں آپ اس دائرہ کار میں تحریک انصاف کو بھی آئندہ آنے والے دنوں میں تمام سیاسی جماعتیں شامل کریں گی.